ہے معنی اللہ کی پاکیزگی کا کہ اللہ ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جس کے اندر عیب کوئی نہیں، کجی کوئی نہیں، کوتاہی کوئی نہیں، کمی کوئی نہیں، اس کو کسی سہارے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر وہ کیوں شریکوں کو ٹھہرانا ہے اس کے ساتھ؟ لوگ کہتے ہیں جناب افسر کے پاس پہنچنے کے لیے کسی سیکرٹری کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں کی ضرورت ہوتی ہے، فلاں کی ضرورت، یہ ضرورتیں انسانوں کی ہیں بھائی، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، یہ مثالیں اللہ کی نہ بیان کیا کرو، اس لیے کہ اللہ کی ذات جیسا نہ کوئی ہے نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، یعنی توحید ساری کی ساری وہ تو سبحان اللہ کے ایک لفظ سے واضح ہو سکتی ہے اگر انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ سبحان اللہ کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے تو توحید ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہ عقیدہ عطا فرمائے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اور جو بھی ہم نے رسول بھیجے من قبل کا آپ سے پہلے، إِلَّا رِجَالًا، یعنی نہیں بھیجے آپ سے پہلے رسول إِلَّا رِجَالًا، سوائے اس کے کہ وہ سارے مرد تھے، یعنی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں وہ سارے مرد آئے ہیں۔ یہ اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ مرد ہیں۔ لہٰذا بعض روایتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں کہ جناب خواتین بھی نبی بنی ہیں، بعض نام بھی ذکر کیے جاتے ہیں، تو وہ ساری جو روایات جو ویسے بھی غیر مستند ہیں، اور ان روایات کی اور ان ساری قیاس آرائیوں کی یکسر جو ہے نفی ہو جاتی ہے، اور ہر چیز ختم ہو جاتی ہے اس آیت کے سامنے اور اس طرح کی آیات کے سامنے کہ اللہ نے جو انسانوں کو انسانیت میں سے انسان کی ہدایت کے لیے جو نبی بنائے ہیں وہ سارے کے سارے مرد بنائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو اللہ کا کام ہے وہ جس کو چاہے نبی بنائے اور جس کو چاہے نبی نہ بنائے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے کہ اپنی رسالت اس نے کس کو دینی ہے، اپنا پیغام کہاں دینا ہے، اس نے کس کو نبی بنانا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور اللہ جس کو مصطفیٰ بنا لے، جس کو مجتبیٰ بنا لے، لیکن اس نے مردوں ہی کو کیوں بنایا ہے، اس کی حکمتیں تو وہی جانتا ہے۔ لیکن وہ جو ظاہری حکمت سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ دین پورے نظام زندگی کا نام ہے، اور پورے نظام زندگی کی جو تگ و دو ہے، جو تگ و تاز ہے، جو اس کے اندر محنت ہے، جو قد و کاوش ہے، جو جد و جہد ہے، ظاہر ہے کہ وہ ساری ہمہ جہت جد و جہد وہ عورت کا دائرہ کار نہیں ہے، وہ ایک مرد کا ہی دائرہ کار ہے۔ عورت کا دائرہ کار تو گھر ہے، اور مرد کا دائرہ کار ساری دنیا ہے، گھر سے باہر کی دنیا۔ گھر کا ذمہ دار بھی وہ ہے اور گھر سے باہر کا ذمہ دار بھی وہ ہے۔ اس ذمہ داری کے اس دائرہ کار کی وجہ سے اس میں کوئی فضیلت والی بات نہیں ہے کہ عورتوں کے اوپر کوئی فضیلت ہے اس بات کی، وہ تو اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے جس کو رسالت دی، جس کو نہیں دی، اللہ کا کام ہے کہ کس کو چنا اور کس کو کیوں نہیں چنا۔ یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کے لیے وہ حکمتیں وہی جانتا ہے۔ لیکن بظاہر جو حکمت نظر آتی ہے کہ نبیوں کی، ایک نبی ہونے کے لیے جو شرائط مقرر ہوتی ہیں، اس میں یہ مرد کی جو شرط ہے اس کے کردار کی وجہ سے ہے۔ فرمایا نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں، وہ نبی بن جاتے ہیں، وحی ہماری طرف سے آتی ہے، وحی ہم دیتے ہیں، رہنمائی ہم دیتے ہیں۔ من اہل القریٰ، اور ایک اور شرط بتا دی، من اہل القریٰ کی بستیوں میں سے ہوتے ہیں۔ قریہ اس بستی کو کہتے ہیں جو متمدن ہو، جس کے اندر لوگ ایک ایسی اچھی باہمی تنظیم کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہ قریہ ہے۔ قریہ بادیہ کے مقابلے میں ہوتا ہے، تو قریٰ قریہ کی جمع، بادیہ صحرائی زندگی۔ تو صحرائی زندگی جو ڈیروں کے رہنے والے یا قبائل میں رہنے والے، خیموں میں رہنے والے بادیہ نشین جو ہیں، بدوی، ان میں سے اللہ نے نبی نہیں بھیجے۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادیہ نشین جو ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں، اس میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بھی یہ بات فرمائی ہے کہ اگرچہ جو دیہات کے رہنے والے لوگ ہیں، بادیہ نشین جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے جو ایماندار ہو جاتے ہیں وہ اور زیادہ، وہ ایمان میں بھی بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن وہاں ایک بات درمیان میں بھی کہی، وہ یہ کہ جو دیہات کے لوگ ہیں ان کو علم کی پوری وسعت ان تک نہیں پہنچی ہوتی،
ظاہر ہے جو بادیہ نشین ہے، جو صحراؤں میں رہنے والا ہے، اس تک وہ علم پورا نہیں پہنچا ہوتا۔ جو معاشرت کے جتنے اصول ہیں، جو باہمی لین دین کے اصول ہیں، باہمی معاملات کے اصول ہیں، وہ ان کو اس طرح سے کنوے نہیں ہوئے ہوتے، اس طرح سے وہ لوگ متمدن نہیں ہوتے کہ ان کو لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کا وہ سلیقہ آ جائے جو کسی بھی دور میں بہترین ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ نبی کو بھیجنا ہوتا ہے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ماحول میں بھیجتا ہے جب انسان پورے، اور وہ نبی جو اللہ نے انسانوں میں سے بنایا ہوتا ہے، چن لیا ہوتا ہے، اس کو مجتبی مصطفیٰ بنا لیا ہوتا ہے، اس کو انسانوں سے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے سب سے اوپر لے گیا ہوتا ہے، تو اس کو اللہ ایسی تربیت کرتا ہے کہ تاکہ وہ معاشرے کی ہر طرح کے جو طبقے ہیں ان کی نبض پر اس کا ہاتھ ہو، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پاس صلاحیتیں ہوں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بستیوں میں سے بھیجتا ہے، اور مفسرین نے یہاں سے کہ من اہل القریٰ سے ایک شرط یہ بھی رکھی ہے کہ جو نبیوں کی جو شرائط ہیں، جو پری ریکوزٹس ہیں، اس میں ایک پری ریکوزٹ یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ اہل قریہ میں سے ہوا ہے، اہل بادیہ میں سے نہیں ہوا۔ اور جتنے بھی نبی ہوئے ہیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے اس دور کے بہترین جو متمدن علاقے ہیں، جو مرکزی قسم کے علاقے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیں حجاز میں مکہ ہو یا مدینہ منورہ ہو، خاص طور پہ مکہ مکرمہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور یہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز فرمایا، اور پھر یہ طائف، یہ وہ علاقہ ہے جس میں اس وقت پورے یعنی عرب سے لوگ آتے تھے، اور دور دور سے یہ ایک تجارتی مرکز بھی تھا اور ہر اعتبار سے تمدن کا مرکز بھی تھا، تو اس کو ام القریٰ بھی کہا گیا، بستیوں کی ماں مکہ مکرمہ کو کہا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مبعوث کیا اور فرمایا کہ جتنے بھی رسول ہم نے بھیجے ہیں آپ سے پہلے بھی، ان کو بھی آدمی بھی بنا، مرد بھی بنایا، اور ان کو بستیوں اہل قریہ میں سے بنایا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا پھر لوگ زمین میں سیر کر کے دیکھتے نہیں ہیں؟ فینظروا، پھر وہ دیکھیں جا کے، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیسی تھی، کیسا ہوا انجام، کیف کان عاقبہ، کیسا ہوا انجام الذین من قبلہم، جو اس سے پہلے تھے، یعنی پہلے لوگوں کے جو احوال ہیں وہ جاننے کے لیے آپ ارد گرد پھر لیں۔ اصل میں یہ جب بھی کہا گیا کہ سیروا فی الارض، زمین میں پھرو اور دیکھو ان کا انجام، تو ان تباہ شدہ بستیوں کا جن کا ذکر قرآن میں ہوا ہے جا بجا، اور ان تباہ شدہ اقوام اور جو مختلف نبیوں کی امتیں ہیں جو جن کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے مختلف مقامات پر، یہ بالعموم ساری وہی ہیں جو اسی خطہ عرب میں تھیں۔ اس وقت کا جو عرب تھا، جزیرہ عرب، وہ جس میں ملک شام تک اور اردن، موجودہ اردن بھی، فلسطین بھی، بیروت، یہ لبنان بھی، سارے جو ہیں یہ ایک پورا خطہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو اسی خطے میں وہ ساری بستیاں تھیں اور سارے انبیاء کی بعثت ہوئی جن کا ذکر قرآن بار بار کرتا ہے۔ گویا ان کے بارے میں قصے بھی مشہور تھے، تاریخ میں بھی موجود تھے، سینہ گزٹ بھی باتیں موجود تھیں، اور آن گراؤنڈ بھی ان کے آثار موجود تھے، اور قرآن بار بار کہتا ہے جا کے دیکھو ان کا انجام کیسے ہوا۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور اب یہ پوری صورت کے کنکلوڈنگ ریمارکس، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مضامین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ توحید آ گئی جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہی سورہ یوسف کا خلاصہ ہے، اور پھر آخرت کا جو انجام ہے وہ اچھا ہو جائے، آخرت کا عقیدہ درست ہو جائے، عقیدہ رسالت درست ہو جائے، تینوں باتیں یہاں پہ کنکلوڈ کی جا رہی ہیں۔ فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا گھر، خیرٌ، وہ زیادہ بہتر ہے، لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، جن لوگوں نے زندگی تقوی کی بنیاد پر گزاری۔ یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہی تھی کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جب بھائی حیران ہو گئے کہ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہ تو یوسف ہے، تجھے تو اپنے کنویں میں پھینکا تھا، تو بادشاہ بنا بیٹھا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی کہا تھا کہ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، سادہ سا اصول ہے کہ جو بھی تقوی کی زندگی گزارتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ ایسے نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو تقوی والی زندگی گویا میں نے گزاری، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، میں نے صبر کیا، اللہ نے مجھے عطا فرما دیا، ڈٹا رہا۔ تو تقوی والی زندگی، یہی بات یہاں فرمائی کہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، ان لوگوں کے لیے یہ گھر ہے جو لوگ تقوی کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور تقوی کی زندگی کیا ہے
میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ اس کی ساری تفصیلات سے قطع نظر سادہ سی بات ذہن میں ہم بسا لیں اور اسی پر عمل کر لیں. وہ کیا ہے؟ ہر وقت اس بات کا احساس کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اور ہر وقت اس بات کا احساس کہ میں اللہ کی رضامندی سے محروم نہ رہ جاؤں. اس احساس کا نام تقویٰ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، 3 دفعہ آپ نے فرمایا. اور وہ کیا ہے؟ احساس ہے، دوہرا احساس ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو تیری ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے، اور اللہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا ہونے سے رہ نہ جائے جو تیری رضامندی کا باعث بن سکتا ہے. اگر یہ تڑپ، یہ احساس انسان کے دل میں آ جائے اور یہی احساس کردار بننا شروع ہو جائے تو یہی تقوی کی زندگی ہے. اور اگر کردار میں پختگی آ جائے اسی احساس کے ساتھ تو پھر اللہ تعالیٰ دنیاوی اور اخروی نعمتوں کے ڈھیر لگا دیتا ہے. سورہ اعراف میں ہم نے پڑھا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، یہ بستیوں کے لوگ اگر واقعتاً ایماندار ہوتے اور اس ترجیحی نقطے پر زندگی گزار رہے ہوتے. کیا ترجیحی نقطہ؟ کہ ہم نے اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے. فرمایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے اوپر زمین و آسمان سے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتے. اللہ اکبر. لہذا فرمایا وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا، آخرت کا گھر تو انہی کے لیے بہترین ہے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. فَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں اس بات کو، عقل نہیں کرتے. حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، ایسے اوقات بھی آئے حتیٰ یہاں تک کہ اِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ، جب رسول مایوس ہو گئے. یعنی سابقہ اقوام میں جب رسولوں نے اللہ کی توحید لوگوں تک پہنچائی، دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، اور لوگوں کے کردار کو دیکھ کر مایوس ہوئے. یہ کہانیاں ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں. سورہ ہود کے اندر پورا ایک کہانی بیان ہو گئی، اور سورہ یونس میں بھی کہانیاں بیان ہو گئی. سورہ اعراف، مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کہانیاں بیان کیں کہ ہر نبی جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہا. ہر ایک نے یہی کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، ما من الہ غیرہ، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں. یہی سارے انبیاء کہتے آئے. لیکن جب عوام نے اور لوگوں نے رسپونڈ کیا تو وہ رسپانس ایسا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کی بندگی کو قبول نہیں کیا، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آئے. تو رسولوں کو مایوسی ہوئی ان کا کردار دیکھ کر. یہ وہی مایوسی ہے جو نوح علیہ السلام کو بھی ہوئی، جو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور سب نے دیکھی، اور ہر موقع پر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی. بعض اوقات جو قومیں تھیں وہ تباہ و برباد ہو گئیں اس لیے کہ لوگوں نے مایوس کیا، وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آئے. تو جب رسول مایوس ہوتے ہیں تو یا تو وہ اللہ سے بد دعا کر دیتے ہیں، قوم تباہ و برباد ہو جاتی، اللہ اکبر، یا کم از کم وہ اللہ کی مدد کے طالب تو ہوتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی یہ پیغام دیا ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کہ تم یہ کیا گمان کر کے بیٹھے ہو کہ تم ایسے خواہ جنت میں چلے جاؤ گے. ابھی تو تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئے جو پہلی قوموں کے اوپر آئے. اللہ اکبر. کہ جب ان کو اس طرح سے آزمایا گیا کہ وَزُلْزِلُوا، ہلا کر رکھ دیے گئے. اللہ اکبر. اور جب وہ ہلا کر رکھ دیے گئے تو پھر نبی بھی کہہ اٹھے متی نصر اللہ. ایماندار بھی اور جو ان کے ساتھ تھے اور نبی بھی یہ کہتے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. تو پھر اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد تو قریب ہے. یہاں گویا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ مایوس ہو گئے جب رسول. اور یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ. لیکن جو اگلا فقرہ ہے حتی اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے اپنی قوم سے، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، یہ کہ قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، تو پھر ہماری مدد آ گئی، فنجی من نشاء، پھر نجات دے دی گئی اس کو جس کو ہم نے چاہا، ولا يرد بأسنا، اور ہمارا عذاب نہیں پھیرا جاتا، عن القوم المجرمین، مجرموں سے ہمارا عذاب نہیں ہٹایا جاتا. یہاں پہ یہ جو وظنوا انہم قد کذبوا ہے، اس کے حوالے سے تھوڑا سا دو طرح کے معنی کا احتمال ہے، اس لیے یہ قرآن حکیم میں ترجمے کے اعتبار سے مشکل مقامات میں سے ایک مقام کہ وظنوا انہم قد کذبوا. اگر ہم ظنوا کا جو فاعل ہے وہ رسولوں کو ہی گنے، حتی اذا استیأس الرسل،
تو پھر اس کے اندر کافی مشکل ہوتی ہے اس کے معنی کے تعین کے لیے. یعنی آپ سمجھیے وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، انہم، یہ کہ وہ، قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، جاءہم نصرنا، پھر ہماری مدد آئی. اب یہ کس نے گمان کیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے؟ اگر ظنوا کا جو فاعل ہے وہ رسول ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول یہ گمان کرنے لگے کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سارے جھوٹے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک اللہ کا نبی یہ کیسے گمان کر سکتا ہے؟ لہٰذا یہ جو سیدھا ترجمہ جو الفاظ کے ظاہری اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ درست نہیں، اگرچہ اس کے اوپر بھی مفسرین نے لکھا ہے. امام قرطبی علیہ الرحمہ نے بھی، علامہ ابن کثیر نے بھی بہت سارے اقوال صحابہ کے اور تابعین کے نقل کیے ہیں کہ یہ انسانی جو ایک یعنی ایک تو وہ ہوتا ہے، ایک وہ گمان ہوتا ہے جو وہ خیال اور وہ گمان ہوتا ہے جو ارادی طور پر نہیں ہوتا، غیر ارادی طور پر دل میں آتا ہے اور غیر ارادی طور پر دل میں آ کے چلا جاتا ہے. تو ایسا خیال کسی مشکل صورتحال میں آنا کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. یا یہ کہ بشری تقاضے کے مطابق انسان کے ذہن میں یہ آنا کہ یہ اتنی مشکل میں کیوں پھنس گیا ہوں، جو غیر ارادی طور پر خیال آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے اس پر انسان کو کوئی گرفت نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو یہ خیال بھی اسی طرح کے خیالات میں سے تھا کہ ان سے آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو جس معاملے میں ہم ہیں یہ کہیں غلطی تو نہیں ہو رہا. تو یہ خیال آیا ہی تھا کہ اللہ کی مدد اوپر سے آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دے دی. تو گویا یہ تقاضۂ بشری کے تحت ان خیالات سے متعلق ہے جو خیالات اتفاقاً آتے ہیں چلے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے سانپ دیکھا، ڈر گئے، بھاگ کھڑے ہوئے. ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، یعنی اپنا ہی عصا پھینکا تھا اور وہ سانپ بن گیا اور اس کو بھی دیکھ کے ڈر گئے. پھر جب جادوگروں نے رسیاں پھینکی تو اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا اور ایک خوف محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا کہ موسیٰ ڈرنے کی کوئی بات نہیں. تو اس طرح کی بات تقاضۂ بشری کے تحت دل میں خیال آ جانا یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی ارادی فعل نہیں ہے. غیر ارادی طور پر گمان آیا اور چلا گیا، اس پر اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے. یہ ایک معنی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس معنی کو یہ نہ تو ہضم ہوتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی نبیوں کی شان کے لائق ہے کہ یہ ترجمہ کیا جائے. نبی جو ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں یہ ممکن نہیں ہے. لوگوں کے رویے سے تو مایوس ہوئے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں، لوگوں پر افسوس کیا ہے. لہٰذا یہ جو ظنوا ہے اس کا ایک تو معنی یہ ہوگا کہ ظنوا کا فاعل انبیاء اور رسل نہیں ہیں، بلکہ ظنوا کا فاعل وہ لوگ ہیں جن سے نبی مایوس ہوئے ہیں کہ انہوں نے گمان کیا. نبی اس بات سے مایوس ہوئے کہ لوگوں نے گمان کیا کہ ان کے انہم قد کذبوا، کہ ان کے ساتھ نبیوں نے جھوٹ بولا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور نبیوں کی تکذیب ہر دور کے لوگ کرتے رہے. تو گویا اس کا مطلب سادہ سا ہی ہوگا کہ ظنوا کا فاعل وہ لوگ ہیں جن سے نبی مایوس ہوئے. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب نبی جو ہیں نا امید ہو گئے، رسول نا امید ہو گئے. وظنوا، اور ان کی امتیوں نے گمان کیا، انہم قد کذبوا، کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے. کس بات کا جھوٹ؟ کہ نبی کہتے تھے عذاب آئے گا، نبی کہتے تھے کہ تم اگر اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آتے تو تم دنیا میں بھی سزا پاؤ گے، آخرت میں بھی سزا پاؤ گے، یا پھر قیامت آ جائے گی یا تمہارے پر عذاب آ جائے گا. تو وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ لے کے آؤ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر نبی کے پیروکار اور ہر نبی کے وہ امت دعوت جنہوں نے رسپانس میں نبیوں سے دشمنی کا اظہار کیا، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ لے کے آؤ جس کا تم وعدہ کرتے ہو وہ کہاں کب آئے گا. تو عذابوں کو مانگتے رہے. تو جب عذاب نہیں آیا
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، تو پھر ان کو یہ گمان ہونے لگا، اتنی دیر ہو گئی عذاب میں کہ ان کو یہ تک گمان ہونے لگا کہ یہ نبی جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک انہوں نے جھوٹ بولا ہے عذاب کے بارے میں. قد کذبوا، تو نبیوں کے بارے میں جو امتیوں کی طرف سے یا ان دشمنان نبوت کی طرف سے جو ہرزہ سرائیاں تھیں اس کی طرف ذکر ہے، نہ کہ یہ رسولوں کا گمان تھا، بلکہ یہ ان لوگوں کا گمان. اس لیے کہ ایک تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے، ابن عباس حبر الامہ جو امت کے عالم ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ پھیر کر دعا دی تھی اللہم فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. ان کا قول امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے نقل کیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ کہا، اللہ اکبر، لوگوں نے گمان کیا کہ انہوں نے ان سے جھوٹ بولا گیا ہے، سزا سے متعلق کہ سزا ہو جائے گی، سزا تو ہو نہیں رہی، تو لوگوں نے یہ گمان کیا. یہ مفہوم متعین کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ظنوا سے مراد لوگوں کا گمان ہے، نہ کہ رسولوں کا گمان. لیکن ایک اور بات جو علامہ ابن کثیر نے بھی اور علامہ قرطبی نے بھی لکھی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ دور نبوی میں بھی یہ جو قد کذبوا ہے، اس کی جو قرأت ہے وہ ذال کی تشدید کے ساتھ بھی موجود ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اگرچہ جمہور کا موقف یہ ہے کہ اس کی قرأت کذبوا اسی طرح سے ہے، ذال بغیر تشدید کے تخفیف کے ساتھ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ان کے وہ جھٹلائے گئے ہیں، یعنی ان کو جھوٹ کہا گیا ہے. تو اگر اس کے اوپر شد کے ساتھ پڑھا جائے جیسے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو پھر اس کے لفظ ہوگا انہم قد کذبوا. پھر آپ ظنوا کا فاعل رسول کو کر سکتے ہیں کہ رسولوں کو یہ یقین ہو گیا، یہ ان کو گمان ہوا کہ ان کی تکذیب کی گئی ہے. تو یہ گویا دو باتیں، دونوں مفہوم اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو سکتے ہیں. ایک تو اس کی قرأت کے کذبوا کی جو قرأت ہے اس کے ساتھ، اور مفہوم پھر ظنوا جو ہے اس کے فاعل انبیاء و رسول ہو جائیں گے، اس اعتبار سے بھی اس کا مفہوم درست سمجھ میں آ جاتا ہے. اور دوسرا اسی تخفیف کے ساتھ بھی پڑھیں تو پھر ظنوا کا فاعل جو ہے وہ امتی ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمان نبیوں کے بارے میں غلط کیا، اور یہ مفہوم متعین کر دیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے. لہٰذا بات واضح ہو گئی. حتیٰ اذا استیأس الرسل، جب رسول مایوس ہو گئے اپنے ان لوگوں کے رویے سے، اپنی قوموں کے رویے سے، وظنوا، اور ان کی قوموں نے گمان کیا انہم قد کذبوا کہ یہ نبی بار بار ہمیں سزاؤں کا کہتے ہیں لیکن لگتا ہے کہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں. ابھی وہ یہ گمان کر ہی رہے تھے، جاءہم نصرنا، تو ہماری مدد آن پہنچی. اللہ، اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے؟ وہ اپنے نبیوں کو اور نبیوں پر ایمان لانے والوں کو مضبوط کر کے فتح دیتا ہے، یہ بھی مدد کی ایک صورت ہے. اور دوسری مدد کی یہ صورت ہے کہ اس پوری قوم پر عذاب آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے نبیوں کو بھی، ان کے ساتھی مومنین کو بھی. فنجی، پس نجات دے دی گئی من نشاء، جن کو ہم نے چاہا. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین، اور مجرموں کی جو قوم ہوتی ہے ان سے عذاب نہیں ہٹتا، نیک لوگوں سے عذاب ہٹ جاتا ہے، مجرموں سے کبھی عذاب نہیں ہٹتا. اللہ کا یہ قانون ہے. گویا اس میں مشرکین مکہ کے لیے دھمکی بھی ہے کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے تو پھر تم عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. لقد کان فی قصصہم، یقیناً ہے ان کے بیان میں، عبرۃ، نصیحت ہے، عبرت ہے، سبق ہے، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے. یہ جو پورا جتنے بھی نبیوں کے قصے گزرے ہیں، صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں بلکہ جتنے بھی قرآن میں قصے بیان ہوئے ہیں، گویا ان سب کی حکمت یہاں بیان ہو رہی. صرف احسن القصص کی حکمت نہیں بلکہ قرآن میں جتنے قصے بیان ہوئے ہیں، جن کو ہم قصص القرآن یا قصص القرآن کہتے ہیں، یہ بھی ایک عجیب بحث ہے کہ قصص القرآن کہنا چاہیے یا قصص القرآن کہنا چاہیے. اس لیے کہ قصص بھی بعض نے تو کہا قصے کی جمع قصص بھی آتی ہے اور قصے کی جمع قصص بھی آتی ہے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ قصص صورت بھی ہے، سورۃ القصص، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ احسن القصص فرماتا ہے، اور یہاں بھی ہے لقد کان فی قصصہم. تو یہاں جو قصص ہے یہ قصے کی جمع کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ قصص سے مراد بیان ہے، یہ مصدر کے طور پر ہے کہ لقد کان فی قصصہم، ان کا قصہ بیان کرنے میں، ان کی کہانی بیان کرنے میں یا ان کے بیان میں
عبرۃ لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے بہت ساری نصیحت کا سامان ہے، ان کے لیے نصیحت ہے۔ اگر لوگ جو ہیں وہ عقل استعمال کریں تو آپ جتنے بھی نبیوں کی کہانیاں دیکھتے ہیں، اب اس سے ایک تو یہ سمجھ آ گئی کہ ان میں عبرت ہے، نصیحت ہے اہل عقل کے لیے، اور اہل عقل کو عبرت کے پہلو تلاش کرنے چاہیے۔ ایک تو بات یہ سمجھ میں آئی، اور دوسری بات یہ سمجھ آئی کہ جتنے بھی قرآن میں نبیوں کی قصے بیان ہوئے ہیں، ان کا مطلب، ان کے بیان کا مطلب کہانی سنانا نہیں ہے، تاریخی طور پر کوئی واقعہ مرتب کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب لوگوں کو عبرت دلانا ہے، نصیحت دلانا ہے۔ اور اسی لیے کہانی کے صرف وہ پہلو نمایاں کیے جاتے ہیں جس کا تعلق عبرت کے ساتھ، نصیحت کے ساتھ، اور جن کا تعلق ہدایت کے ساتھ ہوتا ہے، وہی سامنے لائے جاتے ہیں، اور کوئی بھی بیان کسی کہانی کو مکمل کرنے کے لیے اس کی جزیات کے طور پر بیان نہیں کیا جاتا، بلکہ صرف اس کے وہ پہلو وہ نمایاں ہوں یا جزوی اور بالکل یعنی معمولی نوعیت کے ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نمایاں کر کے بیان کرتا ہے، جن کا تعلق انسانوں کی ہدایت کے ساتھ اور عبرت کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن چونکہ کتاب ہدایت ہے، ھدی للمتقین، ھدی للناس، اور ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ چونکہ کتاب ہدایت ہے، اس لیے اس ہدایت میں ہر کہانی کے اندر اور ہر بیان کے اندر عبرت ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لہذا قصص القرآن جو ہیں، قرآن کے بیان ہونے والے قصے یا قصص القرآن، قرآن میں جتنے بھی بیان ہیں، ان سب بیانات کا مقصد اہل عقل کے لیے نصیحت کا سامان فراہم کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ نہ تو کوئی گھڑی ہوئی بات ہے، ما کان حدیثا، نہ یہ کوئی بات ہے، یفترا جو گھڑ لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی، بلکہ یہ تو تصدیق کرتی ہے الذی، اس چیز کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرنے والی چیز ہے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمتن، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ گویا یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ بات اسپیسیفکلی یوسف علیہ السلام کے بیان کی ہو رہی تھی، اس کو اللہ نے احسن القصص کہا، لیکن جب اس کی حکمت بیان کی ہے اس آخری آیت کے اندر، تو حکمت بیان کرتے وقت اسپیسیفکلی یوسف علیہ السلام کے قصے کی حکمت نہیں بیان کی، بلکہ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ اور پوری وسعت کے ساتھ جتنے بھی انبیاء کے بیان ہیں ان سب کی ایک حکمت بیان کر دی، اور وہ حکمت وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے قصے کی ہے۔ پھر اس سے آگے جا کے یہ بات کہی کہ یہ پورا قرآن ہی ہدایت اور رحمت کے لیے ہے۔ گویا یوسف علیہ السلام کے بیان کے مقاصد مرج ہو گئے، تمام جو انبیاء کے قصے ہیں، انبیاء کے بیانات ہیں ان کے بارے میں، ان کے اندر مرج ہو گئے، اور وہی مقاصد جو انبیاء کے بیانات کے ہیں وہ قرآن کے پوری کتاب کے جو مقصد نزول کے اندر مرج ہو گئے۔ گویا ان کے اندر کوئی تفاوت نہیں ہے، یہ کوئی یوسف علیہ السلام کا قصہ کہانی سنانے کے لیے نہیں بیان کیا گیا، اور باقی انبیاء کے قصے بھی کہانی سنانے کے لیے بیان نہیں کیے گئے، ان کے اندر عبرت و نصیحت ہے، اور پورا قرآن بھی اسی لیے نازل ہوا ہے۔ لہذا ما کان حدیثا یفترا، اس کا تعلق اس کہانی کے ساتھ بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو سنائی، جو انہوں نے سوال کیا تھا، اس سوال کے جواب میں جو انہوں نے یہود مدینہ سے کے مشورے سے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ کنعان سے یا فلسطین سے مصر کس طرح سے شفٹ ہوئے تھے، کس طرح سے منتقل ہوئے تھے۔ چونکہ اس بات کا علم کسی کو نہیں تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی بتا دیا، اور ایک ہی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری یہ صورت پڑھ کے سنا دی۔ گویا اس میں صرف وہ سوال کا جواب ہی نہیں تھا کہ کس طرح منتقل ہوئے، بلکہ اس کے اندر بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں، سبحان اللہ۔ اور یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے، ما کان حدیثا یفترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنی طرف سے گھڑی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ پورا قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات ہے۔ اللہ اکبر۔
ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، کیسے پتہ چلتا ہے کہ گھڑی ہوئی بات نہیں ہے؟ جو آدمی وحی کا دعویٰ کر رہا ہو کہ میرے اوپر وحی آئی ہے، وہ جو دعویٰ وحی کرنے والا ہے اس کی بات کا ثبوت ایگزسٹنگ نالج سے مل رہا ہے، جو اس سے پہلے علم موجود ہے، اس موجود علم سے تصدیق ہو رہی ہے، اس کی ثبوت مل رہا ہے۔ وہ تصدیق الذی، یہ تو تصدیق کرتا ہے اس چیز کی بین یدیہ جو اس سے پہلے موجود ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ گھڑی گھڑائی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ جتنا علم کہیں موجود ہے کسی اور ذریعے سے، وہ جس کے اندر ذرا بھر بھی حقیقت ہو اس علم کے ساتھ، تو قرآن اس کی تصدیق کرتا۔ اور اگر آپ اس تسلسل کی بات کریں جو وحی کا تسلسل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی آئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی تصدیق کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ نبی کو اپنے دعوے کی حقانیت کے لیے کسی کی تردید کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ معجزہ ہے نبوت کا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سب سے بڑا اعجاز ہے کہ آپ سابقہ سارے نبیوں کی تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لانے کی تاکید بھی کرتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، جتنے بھی رسول گزرے ہیں ان کے درمیان ہم کوئی فرق نہیں کرتے رسول ہونے کے اعتبار سے۔ البتہ اللہ نے فضیلتیں دی ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض رسولوں کو اللہ نے بعض کے اوپر فوقیت فضیلت دی ہے۔ پھر فرمایا وتفصیل کل شیء، ہر چیز کی یہ تفصیل کھول کھول کے بیان کرتی، یعنی یہ قرآن کا انداز ہے کہ قرآن اس کو کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ مفصل بیان کرتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ تلخیاں باقی رہ جائیں، پیچیدگیاں باقی رہ جائیں، انسان سوچتا رہ جائے کہ یہاں کیا ہے۔ نہیں، ایک تو یہ کہ قرآن خود ہی اس کی تفصیل بیان کر دیتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر پھر بھی اگر کوئی ایمبیگوٹی ہو، کوئی بہام ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اور آپ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ آپ لوگوں کو واضح کریں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے۔ گویا ایک پورا میکانزم بنا دیا گیا ہے، اور اس میکانزم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرتے چلے جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے اللہ کا حکم ماننا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، یہ سیدھا سیدھا ایک رستہ دے دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے، ضابطہ عمل۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کا حکم مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت جتنے بھی امور کے ذمہ دار ہیں ان کی بھی بات مانو۔ لیکن اگر پھر بھی کسی بات میں معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہ میکانزم دے دیا گیا جو ابہام کو دور کرنے کے لیے ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی بات میں کوئی جھگڑا ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قیامت تک کے لیے ہر جھگڑے کا حل یہ ہے کہ آپ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیں۔ جو اللہ کا حکم ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو، اس کو مان لیں۔ جھگڑے ختم کرنے کا اس سے اچھا اور کوئی میکانزم، ابہام دور کرنے کا اس سے اچھا کوئی اور میکانزم ہو نہیں سکتا۔ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ، اور اس میں ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کائنات کی ہر چیز کی تفصیل اس میں ہے، نہیں، جو بتانی ضروری تھیں وہ تفصیلاً بتا دی گئی ہیں۔ اور ہدایت، چونکہ بنیادی مقصد ہدایت ہے، عبرت ہے، نصیحت ہے، لہٰذا عبرت، نصیحت اور ہدایت کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور اس میں ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اب دیکھیں ہر چیز کی تفصیل اس میں ہے قرآن میں، تو قرآن میں کہاں ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز کی رکعتیں کتنی ہوں گی، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، رکوع سجود کیسے ہوں گے۔ ایک فجر کی نماز جو ہے وہ 2 رکعتوں پر مشتمل ہے، ظہر کی 4 ہیں فرض، اور عصر کے 4 ہیں، مغرب پھر 3 آ جاتے ہیں، عشاء پھر 4 ہیں۔ یہ کس نے مقرر کی؟ قرآن میں تو یہ تفصیل نہیں ہے، قرآن کہتا ہے تفصیل ہے، تو کیا پتہ چلا؟ اللہ اکبر، اس سے یہ پتہ چلا کہ ہر چیز کی تفصیل اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ نماز کا حکم آیا ہے تو نماز کے حکم کی تفصیل بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جیسے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو، ویسے صلاۃ کو قائم کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تفصیل جو اللہ نے صلاۃ کے عمل کی، نماز کے عمل کی بتانی تھی،
اللہ نے ذکر تو قرآن میں کیا لیکن اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقہ کار کو اللہ کی وحی سے مائنس کر دیں، اس سے نکال دیں اور صرف قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں بغیر صاحب قرآن کے، تو اس کی تفصیل تو پھر ہے ہی نہیں۔ زکوٰۃ کی تفصیل دیکھ لیجئے، 2.5% دینی ہے تو وہ کہاں سے 2.5% کی شرح مقرر ہوئی؟ قرآن سے تو مقرر نہیں ہوتی، تو یہ تفصیل کہاں ہے؟ یہ تفصیل تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے، آپ کے کردار میں ہے، آپ کے فرامین میں ہے۔ حج کرو، قرآن نے تو اتنا کہا، تفصیل کہاں ہے؟ تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ہے، آپ کے فرامین میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت میں ہے، آپ فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لیا کرو، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے طریقے سکھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں، نماز کی تفصیل بتا رہے ہیں، رمضان کی تفصیل بتا رہے ہیں، روزے کی تفصیل بتا رہے ہیں، اس کی ساری جو جتنی اس کے حدود و قیود ہیں وہ بتا رہے ہیں، زکوٰۃ کی ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا قرآن یہ جو تفصیل کل شیء و تفصیل کل شیء جو فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفصیل کل شیء کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرامین اور آپ کی سنت شامل ہے۔ اس کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا۔ قرآن کا یہ دعویٰ مکمل نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی تفصیل موجود ہے، وگرنہ تو بہت ساری چیزیں قرآن نے اجمالاً بیان کی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، آپ کا کہہ دینا کوئی بات، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے قرآن میں کہہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتھارٹی دی ہے۔ یہ تفصیل بیان کرنے کی اتھارٹی کس کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے ذکر نازل کیا ہے، اور لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ وضاحت آپ کریں کہ کیا نازل ہوا ہے۔ گویا تفصیل کل شیء کی معنویت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ از خود شامل ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ وہ مشہور واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون سے کہا تھا کہ جس نے بال اوپر رکھ کے باندھے ہوئے تھے، جوڑا کرنا جس کو کہتے ہیں ہم، تو وہ اس طرح سے باندھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس خاتون سے کہا کہ یہ جوڑا کرنا تو اللہ نے منع کیا۔ وہ حیران ہو گئی اور کہتی ہے کہ میں نے تو سارا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو بالوں کا ذکر ہی نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ نے منع کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ قرآن میں تم نے یہ پڑھا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہتی ہاں میں نے یہ تو پڑھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ پڑھا؟ ہاں جی یہ تو پڑھا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تو جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہے اور قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہی نے تو منع کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منع کرنا ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے منع کیا۔ اور جس طرح قرآن تو کہتا ہے ان اللہ یحکم ما یرید، فیصلے سارے اللہ کرتا ہے حلال و حرام کے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احل اللہ فی کتابہ فہو حلال وما حرم اللہ فی کتابہ فہو حرام، اللہ کا حلال ٹھہرایا ہوا حلال ہوتا ہے، اللہ کا حرام کردہ حرام ہوتا ہے، جو اللہ نے حلال حرام کہہ دیا وہی حلال حرام ہے، بس۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل یہی ہے۔ لیکن بہت ساری حرام چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کر دی ہیں، بہت ساری حلال چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دی، ہمیں نہیں پتا تھا، اس کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ جیسے قرآن تو یہ کہہ دیتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، اور سورہ نحل کی آیت نمبر 115 میں، قرآن تو سیدھا بات کر دیتا ہے کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم، یا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر ہر قسم کا مردار اور ہر قسم کا خون حرام ہے، قرآن تو یہ بات کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احلت لکم میتتان ودمان، تمہارے اوپر 2 مردار اور 2 خون حلال ہیں، اور یہ جو الحوت والجراد، یہ ٹڈی اور مچھلی، یہ اس کو حلال ہونے کا، مردار ہونے کے باوجود اس کے حلال ہونے کا
اعلان کون کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، قرآن نہیں کر رہا۔ فیصلہ کرنا حلال اور حرام کا یہ اللہ کا کام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کس طرح سے فیصلہ کر رہے ہیں؟ وہ قرآن ہی کے دیے ہوئے فیصلے کے تحت فیصلہ کر رہے ہیں، قرآن ہی کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہے۔ ایک تو وہی آیت وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ، سادہ سی بات، سادہ سا اصول۔ دوسرا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں لگیں، آپ کے فرائض کا بیان ہوا، تو اس میں یہ بھی بیان ہوا کہ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے طیبات کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ گویا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حرام قرار دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو حلال قرار دے رہے ہیں تو ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تفصیل مکمل نہیں ہوتی، تفصیل کل شیء، اللہ قرآن کو تفصیل بتا رہا ہے، اور قرآن کی تفصیل مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کے فرامین کو، آپ کی احادیث کو، آپ کی سنت کو سامنے نہ رکھا جائے، اس وقت تک قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا۔ کوئی اسی طرح آپ قرآن کی حفاظت کی بات لے لیں، ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی، آپ کی سنت کی، آپ کی حدیث کی حفاظت نہ ہو، قرآن کی حفاظت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ وہ تفصیلات تو مل نہیں سکتی، تفصیل کل شیء یہ شامل ہے قرآن میں۔ لہٰذا جہاں دیگر بہت سارے مقامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی حجیت، آپ کی سیرت کی حجیت، آپ کی سنت کی حجیت اور آپ کی حدیث کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں، اور آپ کی جو مقنن کی حیثیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک قانون ساز اور شارع کی حیثیت ہے، اللہ شارع اول ہے، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شارع کی حیثیت دی ہے۔ تو جہاں دیگر مقامات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے اندر شامل ہونا ثابت ہوتا ہے اور اس کا ثبوت ملتا ہے، اسی طرح یہ وہ مقام ہے کہ تفصیل کل شیء، وہ تفصیلات جو قرآن میں ہونی چاہیے تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا ہے، اور قرآن کی باتوں کو مکمل کیا ہے، یا اس کی مطلق باتوں کو مقید کیا ہے، یا کسی چیز کی حلت و حرمت کو واضح کیا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کی تفصیل ہے۔ تو قرآن کی تفصیل مکمل نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو علیحدہ کر کے، لہٰذا قرآن کی تفہیم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی جب تک آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر یہ ہدایت اور رحمت ہے، وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، کہ اہل ایمان جو ہیں ان کے لیے ہدایت بھی ہے، سیدھے رستے پر لے جانے کا طریقہ بھی ہے، یہ راستہ بھی ہے، اور یہ منزل مقصود پر پہنچانے والی کتاب بھی ہے، اور اس سے بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج سورہ یوسف کا بیان مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذیشان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔